کہ عربی حروف تہجی میں 28 حروف ہیں یا 29، اور یہ ایک نقطۂ بحث کیوں ہو سکتا ہے؟ کیا کسی زبان کے حروف کی تعداد واضح نہیں ہونی چاہیے؟ جیسے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انگریزی حروف تہجی میں 26 حروف ہیں، تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نہیں ہے۔ کیا یہ تمام زبانوں کے لیے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بشمول عربی کے؟ دراصل عربی کے لیے یہ اتنا سادہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی حروف تہجی کی تعداد کے بارے میں دراصل دو آراء ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی حروف تہجی میں 28 حروف ہیں، اور کچھ سمجھتے ہیں کہ 29 ہیں، اور میں دو عام طلبہ کے درمیان اختلاف رائے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں بات کر رہا ہوں الخلیل ابن احمد اور سیبوی کے درمیان اختلاف کی۔ یقیناً یہ لوگ عربی کے سب سے اہم نحوندانوں یعنی گرامر کو جاننے والوں میں سے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ نے عربی سیکھی تو آپ نے سیکھا کہ حروف تہجی کچھ اس طرح ہیں: الف، با، تا، اور اسی طرح۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلا حرف جو الف کہلاتا ہے وہ دراصل الف نہیں بلکہ حمزہ ہے، کیونکہ الف اس طرح دکھتا ہے۔ تو اگر یہ حمزہ ہے اور الف نہیں تو پھر الف کہاں ہے؟ کیا ہمیں پھر انہیں ایک ہی نہیں سمجھنا چاہیے؟ اور یہی مسئلے کا اصل نقطہ ہے۔ کیا الف اور حمزہ ایک ہی حرف ہے یا پھر دو مختلف حروف ہیں؟ اور اس سوال کا جواب دو مختلف آراء کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ پہلی رائے رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ الف اور حمزہ ایک ہی حرف ہے، تو ان کے نزدیک حروف تہجی 28 ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الف اور حمزہ مختلف حروف ہیں، ان کے نزدیک حروف تہجی کی تعداد 29 ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ پہلی جماعت والے یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ الف اور حمزہ ایک ہی حرف ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ الف دراصل حمزہ ہے، لیکن حمزہ کا نشان نہیں ہے۔ حمزہ کا یہ نشان دراصل عربی زبان میں دیگر نشانات جیسے نقطے اور تشکیلات کے ساتھ متعارف کروایا گیا تھا۔ حمزہ کا نشان اس لیے سوچا گیا تاکہ ہم جان سکیں کہ کب حمزہ کی آواز دینی ہے اور کب آواز نہیں دینی، تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا نہ دیا جائے۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب الف پر کوئی حرکت آتی ہے تو وہ خود بخود حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ الف ایک طویل حرکت ہونے کے ناطے ہمیشہ سکون رکھتا ہے، بالکل ویسے جیسے واو اور یا جب وہ طویل حرکت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو ہمیشہ سکون رکھتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان پر کوئی حرکت آتی ہے تو وہ طویل حرکات کی خصوصیت کھو دیتے ہیں اور نیم حرکت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے الف کو واو کی طرح ہی سلوک دیا جاتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ الف کو ایک علیحدہ حرف کے طور پر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ عربی میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں الف کسی بھی مقام پر بنیادی طور پر موجود ہو، چاہے وہ شروع ہو، درمیان ہو یا انتہا ہو۔ عربی گرامر کے لحاظ سے ہر لفظ کی بنیادی شکل ہوتی ہے، اور عربی کے تمام الفاظ 3 بنیادی حروف سے جوڑے جاتے ہیں۔ اس موضوع کے بارے میں مزید معلومات اس سبق میں ملتی ہیں۔ تو الف کسی بھی لفظ میں بنیادی طور پر نہیں آتا، اور جب آپ الف والے الفاظ کو بنیادی حروف میں تلاش کریں گے تو آپ کو الف کو واو میں تبدیل کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ ان الفاظ کو لغت میں نہیں پائیں گے۔ اس لیے آپ لفظ نام کو لغت میں تلاش نہیں کر سکتے، اگرچہ یہ صرف 3 حروف ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو الف کو واو میں تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ کو نوام تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح زکا اور رجا جیسے الفاظ میں بھی آپ انہیں زکاوا اور رجاوا کے طور پر ہی تلاش کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں اور بھی بہت سی دوسری مثالیں ہیں،
تو ان کے لیے حمزہ اور الف ایک ہی ہیں۔ اور اس بحث کے دوسرے پہلو پر وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حمزہ اور الف دراصل دو مختلف حروف ہیں، اس لیے عربی حروف تہجی میں 29 حروف ہیں، جہاں حمزہ پہلا حرف ہے اور آخری سے پہلے والا حرف ہے الف، جسے پھر لام الف کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد حروف تہجی کی آخری 3 حروف بنیں گے واو، لام الف اور یا، اور یہاں انہیں لام الف کہنا پڑتا ہے، صرف الف نہیں، کیونکہ الف ہمیشہ سکون رکھتا ہے اور عربی میں کلموں کا آغاز سکون سے نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں ایک ایسے حرف سے شروع کرنا پڑتا ہے جس پر حرکت ہو، اسی لیے لام الف کہتے ہیں۔ اور اس رائے کے حامیوں کے پاس بہت سی وجوہات ہیں کہ وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں، اور ان میں سے پہلی وجہ ہے الف اور حمزہ منہ کے مختلف حصوں سے ادا کیے جاتے ہیں۔ حقیقت میں الف ایک نرم حرف ہے، حرف رخو، جو ہوا کو بغیر روکے پیدا کیا جاتا ہے، جبکہ حمزہ ایک مضبوط حرف ہے، حرف شدید، جو گلے میں ہوا کو روک کر پیدا کیا جاتا ہے۔ اس پہلو سے ان کی ادائیگی کی خصوصیات میں کوئی مماثلت نہیں ہے، تو وہ ایک ہی حرف کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ زبان کی زبانی اور سمعی شکل اس کی تحریری شکل سے پہلے آتی ہے، تو منطقی طور پر دو مختلف آوازیں دو مختلف حروف کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر الف اور حمزہ ایک ہی حرف ہیں تو پھر حمزہ واو اور یا کے ساتھ کیوں آتا ہے؟ کیا یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ حمزہ ایک علیحدہ حرف ہے؟ اور ان وجوہات کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ حمزہ اور الف کو دو الگ الگ حروف سمجھا جانا چاہیے، اس لیے عربی حروف تہجی 29 حروف پر مشتمل ہے۔ تو ان دو آراء میں سے کون سی درست ہے؟ ہمیں کس رائے کو ماننا چاہیے؟ یہ کہنا مشکل ہے کہ ایک رائے مکمل طور پر بے بنیاد اور 100% غلط ہے اور دوسری رائے مکمل طور پر 100% درست ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں آراء عربی کے سب سے مشہور نحوی ماہرین کی ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اس لیے یہ کہنا غیر منصفانہ ہوگا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری رائے زیادہ مقبول ہے اور وسیع پیمانے پر قبول کی جاتی ہے، خاص طور پر جدید دور کے علماء اور نحویدانوں میں۔ اس کے علاوہ اس رائے کے ذریعے زبان کو سمجھانا زیادہ آسان اور منطقی ہے۔ مثال کے طور پر اس لفظ انا کو دیکھیں، اگر ہم 28 حروف والے نقطہ نظر کو اپنائیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لفظ میں 2 مرتبہ الف آتا ہے؟ اور اگر ہاں تو پھر یہ دونوں ایک ہی طرح کیوں ادا نہیں کیے جاتے؟ لیکن 29 حروف والے نقطہ نظر کے ذریعے یہ کہنا آسان ہوگا کہ یہ حمزہ ہے اور یہ الف ہے۔ اور ایسے ہی یہ الفاظ جیسے ما اور سما، کیا وہ پہلے نقطہ نظر کے مطابق 2 مرتبہ الف پر ختم ہوتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو ہم اس نشان کی موجودگی کو کیسے سمجھا سکتے ہیں اگر یہ عربی حروف تہجی میں ایک الگ حرف نہ ہو؟ لہٰذا الف اور حمزہ کے درمیان فرق زیادہ واضح اور سمجھنے میں آسان ہوگا جب ہم انہیں 2 علیحدہ حروف کے طور پر تسلیم کریں، جیسا کہ انہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں اگر آپ عربی سیکھنا شروع کر رہے ہیں تو اگر آپ نے اپنے استاد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ پہلا حرف الف ہے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ حمزہ اور الف کو ابتدائی مراحل میں استعارے کے طور پر الف کہا جاتا ہے، خاص طور پر جب ابتدا کرنے والوں کو سکھایا جا رہا ہو۔ بس سیکھنے کے عمل کے آغاز میں ان مسائل میں زیادہ گہرائی میں جانے سے گریز کریں، اور جب آپ زبان کو سمجھنا شروع کر لیں تو آپ زیادہ درست وضاحت سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ قرآن کی تجوید کے اصول سیکھنے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ
اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کو عربی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔ آخر میں امید ہے کہ آج آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگلے درس میں ملیں گے۔